زندگی میں جو بھی قدم بڑھائے تو اسی ٹکراؤ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. اگر خدا اور رسول کی رضا کا ٹکراؤ آئے ہر چیز کو نظر انداز کر دے, خدا اور رسول کی رضا کے مطابق کی طرف. یہ ایک زندگی ہے. ایک شخص زندگی کو نہیں گزار رہا ہے, ہم نے کہا گزارو, گزارنے لگا, نماز پڑھنے لگا, روزہ رکھنے لگا اور دیگر دینداری اختیار کرنی. جیسے ہی دینداری اختیار کی اب اس کی زبان پر ایک شکوہ آتا ہے, مولانا اس سے پہلے تو معاملات الگ تھے, لیکن جب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں, جب سے میں روزہ رکھ رہا ہوں, جب سے میں نے دینداری اختیار کی ہے, جب سے میں سادات سے جڑا ہوں, جب سے میں علماء سے جڑا ہوں, مطلب یہ ہے کہ گھر میں مصیبتیں ہی مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں. پہلے جو حالات تھے وہ دوسرے تھے, لیکن اب حالات یہ ہے کہ مجھے تجارت میں لاس پر لاس ہو رہا ہے, نقصان پر نقصان ہو رہا ہے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ایک نہیں کئی لوگ ایسے ملے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے جتنی ہم دینداری اختیار کر رہے ہیں اتنی مصیبتیں ہمارے گھر کا رخ کر رہی ہیں. حضرات محترم, یہ راز میں آپ کو آج سمجھانے جا رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے, لگتا ہے اور ہوگا. یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں, ہوگا. جتنا زیادہ دینداری اختیار کرو گے مصیبتیں اتنا ہی تمہارے گھر کا رخ کریں گے, اور تم جتنے ہی بے دین ہوتے چلے جاؤ گے تمہاری زندگی دنیا کی عیش اور آرام کی گزرتی چلی جائے گی. تاریخ بتا کر دیکھو, نمرود کو کبھی سر میں درد نہیں ہوا, فرعون کو کبھی سر میں درد نہیں ہوا, یہ اتنے کھاٹ باٹ سے رہ کر گزر گئے. مگر اگر کوئی مصیبت میں ہے تو کبھی حضرت موسیٰ مصیبت میں ہے, کبھی حضرت ابراہیم پریشانیوں میں ہے, امتحان لیا جا رہا ہے تو حضرت ایوب سے امتحان لیا جا رہا ہے. اگر کوئی ٹائم پہ پتھر کھا رہا ہے تو مصطفیٰ کلیم ہے, اتنے پتھر برسائے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے چہرہ روحان ہو رہا ہے. مصیبتیں اگر آئی تو صرف اللہ والوں پر آ رہی ہے, اور جو عیش و آرام کی زندگی جی رہی ہے وہ ہے جو دین سے دور ہو گئے, اللہ رسول سے دور ہو گئے. یہ دو کردار آپ کے سامنے ہیں, ان کو سمجھنا ہے. اور خود قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر تمہارا معاملہ ہو جائے تو میں بے ایمانوں بے ایمانوں کے گھروں کو اس طرح بنا دیتا, اتنا دیتا کہ ان کی ایک سونے کی ہوتی اور ایک کی چاندی کی. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ان بے ایمانوں میں اتنا دے دیتا تو معاملہ تمہارا تھا. تم بھی ملانے لگتے ہو, تم کہنے لگتے ہو کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو فقیری میں جی رہے ہیں, کعبے کے نالے پڑے ہوئے, دیکھو اس کو یہ بے ایمان ہے, نہ خدا مانے نہ رسول مانے, کسی اور کو اپنا معبود مانتا ہے, لیکن اس کے بارے میں آلے ہیں, دیکھو کیسے خاص سے زندگی گزار رہا ہے. تم بہک جاتے, اسی لیے میں نے تھوڑا کنٹرول کر لیا ہے, ورنہ میں ان کو زندگی میں جتنی دنیا ہو سکتی میں ساری دنیا ان کو دے دیتا, اس لیے کہ صرف 60 سال کی دنیا ان کے لیے ہے اور جنت کی بہاریں مصطفیٰ کے غلاموں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھو, اللہ کہتا ہے ہم فلسفہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, رسول کہتے ہیں ہم فلسفہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. تم جتنے دیندار ہوتے جاؤ گے یاد رکھنا مصیبتیں اتنی بڑھے گی. اب بتاؤ امام حسین کی زندگی میں مصیبتیں ہیں کہ نہیں, امام جعفر کی زندگی میں مصیبتیں ہیں کہ نہیں, امام حضرت غوث پاک کی زندگی میں مصیبتیں ہیں کہ نہیں. جانتے ہیں آپ 20 سال ایسے امام حضرت غوث پاک کے 20 سال ایسے گزرے ہیں جہاں فرماتے ہیں کہ میں نے گھاس پھوس کھا کے اپنی زندگی کو گزارا ہے. 20 سال کہتے کھانا میسر نہیں تھا, میں جنگل میں گزر جاتا اور اگر وہاں کچھ پتے مل جاتے کھانے کے لیے ان پتوں کو کھا کر میں نے زندگی گزاری. مصیبتیں ان پر آتی ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. ہر کسی پر مصیبت نہیں آتی. میں آپ کی حقیقت کروں اور یہ فلسفہ سمجھا دوں. یاد رکھیے گا, اگر آپ سکون سے ہونا کچھ نہیں ہو رہا آپ کو, نہ آپ کو بیماری ہو رہی ہے, نہ تجارت میں لاس ہو رہا ہے, نہ آپ کے بچوں کو چھو رہا ہے, اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, نماز بھی نہیں, روزہ بھی نہیں, کچھ نہیں, لیکن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت ضرور گئی ہے. یہ نہیں مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے, نہیں. اگر تم خدا کی نافرمانی کے باوجود دنیا ملتی چلی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کی رحمت تم سے مڑ گئی ہے, اور وہ تمہیں دنیا اس لیے دے رہا تاکہ تم دنیا میں مگن ہوتے چلے جاؤ. میری یاد اور میرا نام بھی تمہاری زبان پر نہ. جب اللہ اس حد تک ناراض
کہ چاہتا ہے کہ بندے کی زبان پر میرا نام تک نہ آئے، اس بندے کو دنیا اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک، ایک صحابی آیا عرض کرتے ہیں واللہ انی لأحبک، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے مجھے خدا کی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا فانظر ماذا تقول، جو کہہ رہے ہو ذرا اس کو غور کرو۔ عرض کرتے ہیں واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آقا نے پھر فرمایا فانظر ماذا تقول، جو دعویٰ کر رہے ہو ذرا سوچ لو۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ سوچ لیا، آپ سے زیادہ کس سے محبت ہوگی؟ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاعرض بالفقر، اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے مصیبتیں اس کی طرف ایسے بڑھ جاتی ہیں کہ جیسے پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے، ایسے ہی مجھ سے محبت کرنے والے کے گھروں کی طرف مصیبتیں بہت تیزی سے آ جاتی ہیں۔ آسان نہیں ہے عشق کے دعوے کرنا اور محبت کے دعوے کرنا، دیندار ہونا۔ ہمیں تو ایک بات چھوٹی سی بات کر، ہمارے غلام سمجھنے صاحب سے ہے جانتے ہوں گے آپ، اور میں ایک صاحب اتنی محبت کرتے ہیں حضرت سے، ان کے باپ محبت کرتے رہے، لیکن حال یہ ان کے باپ کہہ سکتے بارے میں انتقال ہوا، ہمیں مصیبتیں ہمیشہ بنی رہتی ہیں۔ ایک دن غلام سمت میاں سے اور مولانا معین نے عرض کیا، مجھے بتایا بھی عرض کیا حضرت آپ سے جڑے ہیں، مدرسے کے لیے ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں، چلنا ہے تو کرتے رہتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، کہیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو جان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مصیبتیں ہیں کہ ہمارے ہی گھر پہ آتی ہیں، پریشانیاں ہیں کہ ہمیں ہی ٹوٹتی ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، ہم کھڑے نہیں ہو پائے، شادی نہیں ہو پائی، ایک بہن ابھی رہ گئی ہے، اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں۔ انہوں نے بتایا کہ غلام سمجھ لیا وہی سادات نے جواب دیا، دیکھیے کتنے 1400 سال کے بعد کے یہ سادات ہیں آلِ رسول میں، ان کا جواب تھا۔ وہ کہتے ہیں حافظ صاحب کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حافظ صاحب بس ہم سے تعلق توڑ لیجئے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، واہ 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 بس ہم سے تعلق توڑ لیجئے، یہ جتنا تمہارے اوپر آ رہی مسئلہ یہ ہے تم جتنی گہری محبت کرو گے اللہ اتنی ہی مصیبتیں تمہیں دے گا، اس لیے کہ ان چھوٹی مصیبتوں کو اللہ ادھر دے رہا ہے اور آخرت میں تمہاری محنتیں سجا رہا ہے۔ غلام عثمان میاں کا جواب تھا، فرمایا ہم سے جو محبت کا تعلق ہے توڑ لو، ایک ہفتہ نہیں گزرے گا تمہارے بیمارے نیازے ہو جائیں گے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، جو ہمارے نانا نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو گے تو مصیبتیں آئیں گی، اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں اگر ہم سے تمہارا تعلق ہے مصیبت ہے تو تمہیں برداشت کرنا۔ حضرات محترم اس فلسفے کو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ دینداری کی طرف آ رہے ہیں اور مصیبتیں آئیں تو سمجھ جائیے بس خدا کا خاص وقت ہو چلا ہے، اور اگر گناہوں میں زندگی گزر رہی ہو مسجد کو بھول گئے کہ مسجد میں کہاں پر کیا رکھا ہوا ہے کھانے تک بھول گئے ہو اور پھر بھی ٹھاٹ باز سے گزر رہے ہیں، سمجھ جاؤ اللہ تھوڑا بہت ناراض نہیں ہے، بہت زیادہ ناراض ہے، اسی لیے تو ہر گناہ کے باوجود تمہیں نواز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ